बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा तजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना फजला हुज़्निना फ़ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 71 से। सूरह नीसा हमारा चल रहा है पारा नंबर 5। नए लोगों के लिए देखिए पारा नंबर 5 निकालिए सूरह नीसा आयत नंबर 71 से। जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा अपने ही कुरान में छोटा सा नोट करते जाइए आयत के बाजू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, खुज़ू तुम ले लो, हिज़्रकुम अपने बचाव का सामान, फंफिरू फिर तुम निकलो, सुबातिन ग्रोह ग्रोह, अब इन फिरू या तुम निकलो जमीअन इकट्ठे। अब यहाँ पर देखिए कि एक आयत तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका शान नुज़ूल देखिए कि क्या है, क्यों ये आयत नाजिल हुई, कब हुई ये आयत नाजिल, ये हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है, जब हम इस आयत के मीनिंग को हम समझ सकेंगे। अब जनरली अगर हम इसको रीड करते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि एक आम इंसान चाहे मैं ही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं समझ सब पाऊंगी इसका मीनिंग। क्या ये लोगों ईमान लाए हो जो तुम ले लो अपने बचाव का सामान, फिर तुम निकलो ग्रो ग्रो या निकलो इकट्ठे। अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन पढ़े भी तो हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम इसकी तफसीर में ना जाएं, हम इसकी डीप में ना जाएं। तो ये आयत जंग अहद के बाद मुसलमानों की जो हालत थी उस वक्त ये नाजिल हुई। अब ये देखिए कि सूरह निसा कब नाजिल हुई थी, सूरह मदीना में नाजिल हुई थी ना ये। तो इस वक्त ये यहाँ पर उस वक्त की बात यहाँ पर चल रही है, जंग अहद के बाद का यहाँ पर पस मंजर बताया जा रहा है हमें। तो ये इस आयत उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमान मैदान अहद में एक दफा शिकस्त हो गई थी उनको, और अबू सुफियान ने वापसी के वक्त अपने खुतबे में अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया था। अब ये तो क्या हो गया था कि थोड़ा-सा ये डर भी गए मुसलमान थोड़ा-सा, और ये थोड़ा जो थे इनको ये बड़ा उनको अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा था अबू सुफियान को और उनके साथियों को कि हमने मुसलमानों को हरा दिया, शिकस्त दे दी। अब जिसका असर ये हुआ कि यहूदियों, मुनाफिकों और मदीना के इर्द-गिर्द फैले हुए जो कबाइल थे, उनके हौसले बढ़ गए और इस्लाम दुश्मनी में अपनी कोशिशें इन्होंने क्या कर दी? तेज़ कर दी। और बाज़ औक़ात ऐसी खबरें आती थी कि अब फलाँ कबीला जंग की तैयारियाँ कर रहा है, अब फलाँ कबीला मुसलमानों पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, मदीने की तरफ बढ़ रहा है। इस दौर में मुसलमानों से पे दर पे गद्दारियाँ भी की गई। जैसे कि अब जो थे ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ है, उन्होंने भी उनके साथ गद्दारियाँ कर दी। तो इन्होंने फ़रेब से दावत दे देकर मुसलमानों को बुलाया, उनको कत्ल भी कर दिया और मदीने की हुदूद से बाहर मुसलमानों का जान और माल भी महफूज़ नहीं था और मदीने पे हर वक़्त खौफ और हिरास तारी रहता था। तो इन हालात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत फरमाई कि एक तो हर वक़्त मोहतात रहो, अलर्ट रहो, चाक और चौबंद रहो और अपने हथियार अपने पास रखा करो। दूसरे, इक्का दुक्का सफर नहीं करो, बल्कि जब सब किसी सफर पर निकलना हो तो दस्तों की शक्ल में निकलो या सब इकट्ठे मिलकर निकलो। सब इकट्ठे मिलकर निकलने से फायदा क्या होगा कि दुश्मन एक अकेले को देखकर तो दुश्मन कुछ भी चाल चल सकता है, लेकिन अगर बहुत से लोग हों तो फिर दुश्मन की ये चाल नाकाम हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात भी मुसलमान ये हो रहा था ना कि मुसलमान बहुत डरे हुए थे कि अब कहाँ से कौन कौन हमला करेगा, कहाँ से क्या होगा। तो मुसलमानों को थोड़ा सा मजबूत भी किया जा रहा है और उनको बताया भी जा रहा है कि अब तुम क्या करना, कैसे निकलना, अगर निकलो अब हमेशा अपने बचाव का सामान भी, यानी कि अपने हथियार है, अपने जो भी चीज है अपने साथ रखो, अपने पास रखो बचाव का सामान, कि कभी भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ सकती है। फिर जब तुम निकलो बाहर तो निकलने का भी तरीका बता दिया गया कि तुम क्या करो, ग्रोह ग्रोह निकलो, अकेले मत निकलो। उसमें ये होगा कि फिर कोई तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। और एक क्या होता है, ग्रोह जब इंसान का होता है ना तो एक उसका बहुत खौफ पड़ता है सामने वालों पर। अगर कोई 2-4 लोग आ रहे हैं और उसके सामने अगर 10-15 लोगों का ग्रोह है, तो क्या होगा, रुआब पड़ेगा ना। तो वो डरेंगे कि नहीं, नहीं अब इन पर हम कैसे हमला करें? ये तो बहुत सारे हैं, ये तो हमें हमें ही ज़ख्मी कर सकते हैं, मार सकते हैं। इस तरीके से उनके दिल में ये बात आ सकती है। तो ये क्या होगा कि ये बात यहाँ पर सिखाई जा रही है मुसलमानों को कि डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम हमेशा अपने बचाव का सामान तैयार रखो
اور جب بھی نکلو تو اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لمن البتہ وہ ہیں جو لَيُبَطِّئَنَّ یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں۔ فَإِنْ أَصْوَابَتْكُمْ پھر اگر تمہیں پہنچے مصیبتاً مصیبتن کوئی مصیبت، قالا تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ کہ تحقیق اللہ نے انعام کیا مجھ پر، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن جبکہ میں نہیں تھا معاہم ان کے ساتھ، شہیدن حاضر۔ اب یہاں پر کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خطاب منافقوں سے ہے، اور جنگ کے دوران ان کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیلے بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یعنی کہ ان کو تو جانا ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی منافقت ہے ان کے دلوں میں، وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں تو منافقت تھی، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کر جاتے؟ تو وہ جب ان کو جانا نہیں رہتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچتی تو بڑے خوش ہوتے اور کیا کہتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ورنہ ہمیں بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی منافقین کی یہ بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ہنسی مذاق سب چیز ان کی محفلوں میں بیٹھتے، لیکن اب ایسی بات جب آتی، جب ان کو جان کی دینے کی باری آ رہی ہے، جیسے جنگ میں جانا ہے یا کہیں جانا ہے، جہاد پر نکلنا ہے، تو ایسے ٹائم میں پھر کیا کرتے وہ؟ اپنے آپ کو پیچھے کسی نہ کسی ہیلے بہانوں کے ساتھ روکے رکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے، یہ جنگوں کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، منافقین کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے کہ مسلمان کیسے دوڑ دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ منافقین کا رویہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ دیکھیے کہ کیسے یہ پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، آج کے اگر ہمارے ماحول سے اس کو ہم ریلیٹ کریں تو آج ہمارے لیے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ چلیے ہم جیسے کہ ہم کو تو اب ہم یہ بات کئی بار ڈسکس کر چکے کہ نہ ہمارے لیے کوئی جہاد ہے، نہ ہمارے لیے کوئی جنگوں میں جانا ہے، نہ ہمارے لیے قتل و غارت کی کچھ کرنا ہے، نہ مارا ماری ہے، وہ سب چیزیں ہم کو اسلام کے لیے کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا جہاد ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے اداروں میں ہے، ہمارے ہی ایک سرکل میں ہے۔ اور دوسری بات کہ اب ہم یہاں ہم اپنا اپنا بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہے، کتنا ہم پکے مسلمان ہیں، تو دین کے کاموں میں نکلنے کے لیے ہم کیسے لیزی ہوتے ہیں۔ اپنے کام، اپنے خوشی کے جو کام ہوتے ہیں اس میں تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کسی کے گھر پارٹی میں جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، تو ہم کیسے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں پارٹی۔ اب آپ دیکھیں کہ پارٹی جب ہوتی ہے تو اس کے لیے بندہ صبح سے اٹھ جاتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے اور تیاریاں کرتا ہے اس کے لیے جانے۔ تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو کیسے تیار کرتا ہے؟ اب پارلر جاتے ہیں کچھ لوگ، اب دعوت ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، اس کے لیے دیکھو نا گھنٹوں پارلر جا کر آتے ہیں، دو دو تین تین گھنٹے بال بنائے جا رہے ہیں، میک اپ کیا جا رہا ہے، اپنی خوشی ہے نا۔ اب یہیں یہ دیکھ لیجئے، اس کے اپوزٹ دیکھ لیجئے، آپ کسی کو کلاس میں بلا لیجئے، آپ کہیے کہ آج وہاں فلاں جگہ درس ہے، یا فلاں جگہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے، تو لوگ سامنے سے اتنے بہانے بنائیں گے کہ نہیں یہ آج تو یہ ہے، آج تو وہ ہے، اور آج تو میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، وہ فلاں آنے والے ہیں، میں جانے والی ہوں، وہ بازار جانا ہے، یہ لانا ہے، پتہ نہیں اتنے بہانے بنائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا یہاں پر بھی رکھ کے اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ کیا ان منافقین کی طرح آج ہم بھی اسلام کے کاموں میں، اسلام کے لیے دوڑنے میں، اللہ کے کاموں کی طرف آنے میں کیا ہم بھی دیر نہیں لگاتے؟ کہ دیکھیے دوڑنے میں کیا بات ہو گئی کہ دوڑ کر سب سے پہلے ایسی محفلوں میں چلے جانا، اللہ کی کوئی راضی والی خوشی والے کاموں میں دوڑ کے جانا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اچھا کر لیں گے، اچھا دیکھیں گے، ٹائم ملا تو کریں گے۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے تو منافقین کا طرز عمل تھا نا، ہمارا تو نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ ہم کتنے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے لیے ہم کتنا دوڑتے ہیں، اور دیکھیے اپنے کاموں کے لیے ہم کیسے خوشی خوشی دوڑتے ہیں۔ اب رمضانوں میں ہی دیکھ لیجئے، ٹیلروں کے پاس کے چکر لگ رہے ہیں، میچنگ چوڑیاں آ رہی ہے، اور بھلے ہی اس میں روزے خراب ہو رہے ہیں، بھلے ہی اس دن قرآن پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے کاموں کے لیے سستی، فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے سستی، تہجد میں اٹھنے کے لیے سستی، نہیں نہیں آج میں بہت تھک گئی ہوں،
گھر کے کاموں میں، اب کوئی ہمارے پسندیدہ گیسٹ آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنا تھکاتے ہیں ہم اپنے آپ کو، گھر کی صفائیاں ہو رہی ہے، اس میں بھلے ہی نماز چلی جائے، بھلے ہی نماز لیٹ ہو جائے، بھلے ہی نماز قضا ہو جائے، تو پھر کیا کیا ہم نے بھی؟ ہمارا بھی طرز عمل کچھ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو گیا؟ اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے نہیں آیت ہے، یہ تو ان منافقین کے لیے تھی آیت۔ لیکن ہر آیت میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں رکھ کے فٹ کر کے دیکھیے کہ کیا آج ہم ایسے نہیں ہو گئے کہ ہم اللہ کے لیے ہم آرام آرام سے نکلتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب کلاس کو ہی لے لیجئے ایگزامپل، کلاس ابھی تھوڑی شروع ہو رہی ہے، 3 بجے کے بعد شروع ہوگی، 2:45 کو شروع ہوگی، 5 بجے شروع ہوگی، 5:30 بجے شروع ہوگی، ابھی سے کیا جانا ہے، ابھی سے کیوں سٹارٹ کرنا ہے، جب تک چلو یہ کر لیتے ہیں، جب تک وہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے بھی اگر میں لنک کھولوں نا تو وہ جوائن رہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو نہیں لکھ رہا ہے؟ چلیے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے لیٹ ہو جاتا ہے شروع کرنے کے لیے، کبھی ایکسپلینیشن، آپ لوگ ایکسپلینیشن کو بھی ویلیویبل سمجھے، کیونکہ ایکسپلینیشن سے بات اور پکی سمجھ آتی ہے، قرآن کی آیتیں اور پکی سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے کچھ بہنیں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا تیاری کر کے بولتی ہیں جب، تو اس سے بات اور پکی سمجھ میں آتی ہے نا، سوچے کہ ابھی آدھا گھنٹہ تو ایکسپلینیشن چلے گا، چلو ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے کے بعد جوائن کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے نام لکھے گئے جو سب سے پہلے اس محفل میں آئے۔ چلیے ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو اجر نہیں ملے گا، اجر تو سب کو ملے گا، دوڑ تو سب نے لگائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساروں کو اجر نہیں ملے گا، لیکن دیکھیے نا کہ بات تو وہی ہے کہ کوئی 100 آؤٹ آف 100 لے جائے گا، کوئی 100 آؤٹ آف 90 لے جائے گا، کوئی 100 آؤٹ آف 50 بھی لے جائے گا، کوئی 100 آؤٹ آف 10 پر بھی رہے گا۔ اب سب نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے نمبرز کیا ہیں، خود ہی چیک کرنا ہے اپنے پیپر، کوئی دوسرا نہیں چیک کرے گا آپ کا پیپر۔ تو ہم اللہ کے لیے کیسے آتے ہیں؟ سستی سے آتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، نماز کا ہی لے لیجئے، نماز کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر سے پڑھتی ہوں، ابھی تھوڑا لیٹ کے اٹھتی ہوں، ابھی تھوڑا سا کچن کا کام کر لیتی ہوں، پھر پڑھ لیتی ہوں۔ کرتے 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 یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت جانے پہ آ جاتا ہے، اور پھر دوڑ دوڑ کر پھر فرض کسی طریقے سے بھاگ بھاگ کر 2 سجدے مارے اور فرض پڑھ لی۔ کیا ایسا ہوتا ہے ایسا کسی کے ساتھ؟ اپنے آپ کو چیک کریں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ سب کو میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے آپ سب مجھے نہیں جانتے، لیکن ایک جنرل ایک چیک ہونا چاہیے، ہماری چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کی راہ میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے، کچھ وہ اللہ کے خاص بندے وہ ہے کہ جو دوڑ دوڑ کر جانے والے، کہ یہ کام میں پہلے کر لوں، وہ کام میں پہلے کر لوں، نماز نہیں، میں دوڑ کے نماز کو میں پہلے چلی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سے خوش ہو جائے۔ دیکھیے نا ہماری عبادتیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اگر ہم اس میں صرف اخلاص کو شامل کر لینا تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی سی تو نمازیں پڑھتے ہیں ہم، فرض پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑتے ہیں، کبھی نفل چھوڑتے ہیں کبھی، لیکن فرض بھی اگر ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہمارے مارکس رہیں گے؟ ہمیشہ اپنے مارکس کو چیک کرنے کی کوشش کیا کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ میری اس نماز سے خوش ہوا ہوگا، میرے یہ کام سے خوش ہوا ہوگا، میں نے آج یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کیا خوش ہوا ہوگا، کیا میرا اخلاص اچھا تھا اس میں؟ اب آپ کلاس میں ہی بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، کوئی بہنیں قرآن کھول کے بیٹھی ہیں، کچھ بہنیں پینسل لے کے بیٹھی ہیں، نوٹ بک لے کے بیٹھی ہیں، نوٹ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ سے کچھ بہنیں ایسی ہیں نا پرفیکٹ کہ ادھر کلاس ختم ہوئی ادھر ان کے نوٹس میرے پاس حاضر ہیں، ماشاءاللہ سے ایسے ہیں، انہوں نے سارے کام کاج کو بالائے طاق رکھ دیا، بازو رکھ دیا انہوں نے سارا کچھ، بالکل پورے طریقے سے الرٹ ہو کے بیٹھی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا نہیں؟ میرے پاس تو کوئی ویڈیو نہیں کھلی ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ کیسے بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں لگا کے، یا پھر کچن میں کام چل رہا ہے، یا پھر باتیں چل رہی ہیں، یا چیٹنگ چل رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا، نہ مجھے دیکھنا ہے، نہ مجھے اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں آپ کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجی گئی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے خوش کرنے کے لیے بیٹھے، سارا کام کاج چھوڑ کے بیٹھے۔ تو جیسے کہ ہنا نے بتایا کہ ہمارے کام کاج میں کوئی ہمارا خلل نہیں ہوتا، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہم اللہ کے لیے دوڑیں گے، تو کیا ہمارے کام کاج پیچھے رہ جائیں گے؟ کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں نا، اب کئی لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں، وہ مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت مصروف ہوتے ہیں، نہیں ہم جاب کر کے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، نہیں گھر کے کام بہت ہوتے ہیں، نہیں بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم یہی ہوتا ہے، آپ ٹائم چینج کر دیں۔
تو یہ سب ایکسکیوزز ہیں، یہ بہانے ہیں۔ اللہ کے لیے جب بھی بلایا جائے، جہاں بھی بلایا جائے، دوڑ کے جانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اللہ کے مقربین میں اپنا نام لکھا سکیں۔ تو یہاں اس میں یہ آیت میں ہم اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ یہ جو تھے منافقین جو تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو جانے میں پیچھے رہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی مسلمانوں کو، اب ان کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو دیکھتے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ چلو ہم تو گئے نہیں تھے ان کے ساتھ، نہیں تو ہمیں بھی یہ تکلیف پہنچی۔ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ جیسے جنگوں میں کسی کی جان چلی گئی یا زخمی ہو گئے، ایسے زخم لے کر واپس لوٹے ہیں، تو اب ان کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے منافقین۔ کیا سوچتے تھے کہ اچھا ہی ہوا ہم نہیں گئے، ورنہ ہمیں بھی یہی تکلیف پہنچتی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنا یہ بھی ایک آنر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اپنے لیے تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان، اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم چھوٹی موٹی ہم کو بھی کوئی بیمار ہے، اب ہمارے پاس بھی دیکھیے کہ ہماری کلاس میں کچھ ہماری بہنیں بیمار ہیں، کچھ پریشان حال ہیں، کچھ اسٹریسفل لائف ہے کسی کی۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا سب خوشحال ہے، کسی کے پاس کوئی تکلیف نہیں، لیکن یہ بھی نہ سوچے کہ میں ہی سب سے بڑی بیچاری ہوں، میرے ہی پاس ساری تکلیفیں، بلکہ ہر انسان، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے یہاں پہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہیں۔ زندگی ہے تو ٹینشن تو رہے گی، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کو تو مینیج کرنا سیکھے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اچھا اب دیکھو کہ کسی کو کام مل گیا، کلاس میں چلے گیا، ان کو یہ کام مل گیا، اب دیکھو یہ کلاس میں جانے کے بعد لکھنا بھی پڑتا ہے، یہ تو ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے، یہ تو بہت ہارڈ ورکنگ ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، تو اچھا ہوا کہ ہم نے جوائن ہی نہیں کیا۔ ایسے بھی سوچتے ہیں نا کچھ لوگ۔ اور اس کے برعکس کیسے ہیں کچھ سسٹرز ہماری، کچھ بہنیں کہ دوڑ دوڑ کے کام کرتی ہیں کہ نہیں میں یہ کام کر لوں۔ اب یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ جو لکھ رہی ہیں نوٹس وہ یہ سوچے کوئی نہیں لکھ رہا میں کیوں لکھوں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا وہ۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ ایک بھی اسٹیپ انہوں نے آگے بڑھایا تو وہ تو آگے ہو گئے نا، اللہ کے راہ میں دوڑنے والے ہو گئے وہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ اور یہ یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافقت جن کے دلوں میں ہے، تو مسلمانوں کو کوئی پریشانی پہنچتی تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہوا ہم تو گئے ہی نہیں۔ اب یہاں پر اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کوئی درس میں جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ دوسرے جو نہیں گئے وہ کیا سوچیں گے؟ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے ورنہ ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ گئے تھے تو ہوا اور تم گھر میں بیٹھے تو نہیں ہوا، بلکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی کے اوپر کوئی چیز گر جاتی، کوئی گر پڑتا، کوئی ایسا زخمی ہو جاتا، کوئی چیز بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا ہے، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تو انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایگزام لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے نا، کہ اللہ کے راستوں میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہماری آزمائشیں بھی ہوتی ہے، ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ ہم کتنے پکے ہوئے، کتنے کھرے ہوئے ہیں، کیا ابھی بھی ہم کچے پکے ہی ہیں، کیا اب ہم پکے پکے ہو گئے، تو یہ بھی تو ہمارا چیک ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثالیں دے دے کر ہمیں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہم بھی دوسروں کے اوپر یہی سوچتے ہیں کہ اچھا چلو اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اس دن ہم جاتے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے دیکھتی ہوں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ غزہ میں لوگ گھروں میں چھپ کے نہیں بیٹھے، بلکہ وہ لوگ نمازوں میں برابر، جمعہ کی نمازوں میں برابر رش نظر آتا ہے، اور دیکھیے آپ کے خطبے برابر ہو رہے ہیں، عید کی نماز برابر ہو رہی ہے۔ اب چاہتے تو وہ سمجھتے کہ نہیں نہیں باہر نہیں نکلو، باہر تو بمباری ہو رہی، کہیں ہم مر نہ جائے، یہ ہوتا نا خیال، لیکن دیکھیے کہ کیسے وہ نکل نکل کے آتے ہیں، وہ ڈر کے چھپ کے بیٹھ نہیں جاتے اپنے گھروں میں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ گھر میں بھی موت آنی ہے، باہر بھی موت آنی ہے، پریشانی آنی ہے تو انسان کو ہر جگہ آ کر رہے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھیں گے تو ہمارے پر پریشانیاں نہیں آئیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کیسے ہیں، جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، کہ گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، مودتاً دوستی، یا لیتنی، کاش کنتو، میں ہوتا معاہم، ان کے ساتھ، فآفوزا فوزا عظیما، تو پھر حاصل کر لیتا میں بھی بڑی کامیابی۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر پریشانی ملتی تو کیا کرتے، اور سوچتے کہ چلو اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی
अच्छाई से क्या मुराद है? जैसे कि इनको माल गनीमत मिल गया, इनको कामयाबियाँ मिल गई, मुसलमानों को फ़तह और खुशी नसीब हो गई, माल गनीमत हासिल हो गया, तो हज़रत क्या करते? काश हम भी इनके साथ शामिल होते। अगर और उनको ये बोलते कि देखो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? हमारा भी काम बन जाता अगर हम उनके साथ, तो वो जुमला वो इस अंदाज़ से अदा करते जैसे पहले इनका और मुसलमानों का कोई ताल्लुक था ही नहीं, और दोनों ही सूरतों में इन्हें महज़ दुनियावी तकलीफ और दुनियावी मफादात का ही एहसास होता। दोनों भी तरीकों में, पहले में भी वो सोच रहे थे अपना ही फ़ायदा, और दूसरे में भी वो सोच रहे हैं अपना ही फ़ायदा। तो दोनों ही सूरतों में उनको ये लग रहा था कि हमें फ़ायदा क्या मिलता, जहाँ हमें फ़ायदा मिलता हम वहाँ पहुँचते। इन्हें अल्लाह की राह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए था, और मुसलमानों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था कि वो दोनों ही सूरतों में इन्हें महज़ दुनियावी तकलीफ और दुनियावी मफादात का एहसास अगर उनको है, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें वही देगा जो वो चाह रहे हैं। और आखिरवी ज़िंदगी या रज़ाए इलाही से इन्हें कोई गर्ज़ नहीं है। यही इनके मुनाफ़िक होने और अल्लाह और आखिरत पर ईमान ना रखने की दलील है। यही बात उनकी बताई जा रही है कि ये कैसे है कि कोई भी अच्छी चीज़ उनको पहुँचती, फन असाबतहुम मुसीबतन, कोई अगर पहुँचती मुसीबत, तो ये कहते कि चलो अल्लाह ताला ने हम पर इनाम किया, अच्छा ही हुआ हम नहीं गए, अल्लाह ताला ने हम पर। अब आप देखिए कि एक एक एग्ज़ाम्पल और देखिए कि जैसे कि किसी को दुनिया में किसी को माल मिल गया, सूद लेकर सही या बातिल तरीके से ही सही, तो वो क्या सोचता है इंसान, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या इनाम किया, देखो अल्लाह ताला ने मुझ पर रिज़्क की बारिश कर दी। बल्कि ये तो इनाम तो नहीं है अल्लाह का, ये तो तुम्हारा इम्तिहान हो गया कि गलत चीज़ें तुम हासिल कर रहे हो और उसको भी अल्लाह का इनाम कह रहे हो। तो ये अल्लाह का इनाम तो नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये ऐसी बात ये कहते थे कि जैसे उनके और मुसलमानों के दरमियान इतनी दोस्ती है, तो वो क्या कहते हैं उनको कि देखो हमारी और तुम्हारे दरमियान तो बड़ी दोस्ती है। अगर तुम्हें कोई फ़ज़ल पहुँचा है, तो ज़रूर ये कहेंगे कि तुम्हारे हमारे दरमियान कोई दोस्ती नहीं है क्या? काश मैं भी होता इनके साथ, और काश मैं भी हासिल करता बहुत बड़ी कामयाबी, फ़ौज़न अज़ीमा। फ़ौज़ किसको कहते हैं? ऐसी कामयाबी कि जो फिर उसके बाद कोई नाकामी की कोई वो रीज़न ही ना रहे, कोई रास्ता ही ना रहे। फ़लयुक़ातिल, चुनाचे चाहिए कि वो लड़े, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना, वो लोग जो यशरूना, बेचते हैं, अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी को, बिल आखिरती, आखिरत के बदले में। वमन युक़ातिल, और जो कोई लड़े, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फ़युक़्तल, फिर वो कत्ल कर दिया जाए, औ यग़लिब, या गालिब आ जाए, फ़सौफ़ा नुअतीही, तो अनक़रीब हम इसको देंगे, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। अब यहाँ पर भी देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो उनको कहा जा रहा है कि वो उनको तो चाहिए था कि वो अल्लाह की राह में लड़ते, और वो लोगों ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को बेचकर दुनिया और आखिरत के बदले में अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बेच दिया। यानी कि ज़िंदगी उन्होंने खुशहाल बनाने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए आखिरत को दाँव पे लगा दिया। यानी उस बात का उन्हें बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा कि आज मैं जो कर रही हूँ, आज का एक लम्हा जो है मेरे लिए कितना बड़ा वहाँ पर वो जो वबाल जान बन सकता है, ये नहीं उन्होंने सोचा। तो यहाँ पर उनकी इस बात की तरफ बताई जा रही है कि जो कोई लड़े अल्लाह के रास्ते में, अब यहाँ उनकी भी बात बताई जा रही है कि अगर वो लड़े अल्लाह के रास्ते में और फिर वो कत्ल कर दिए जाएँ या गालिब आ जाएँ, औ यग़लिब, या गालिब आ जाएँ, तो अनक़रीब हम इनको देंगे अजर बहुत बड़ा। तो यहाँ पर भी देखो इस आयत में मुसलमानों को महज़ अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर लड़ने की तरग़ीब दी जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि मुसलमान चाहे लड़ाई में शहीद हो या बचकर घर वापस आ जाए, इसे दोनों ही सूरतों में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि अगर मुसलमान गया, लड़ने के लिए गया, और अगर वो लड़ा नहीं है, वो मरा नहीं है, तो भी उसको फ़ायदा ही नेकी है, और अगर वो मर भी गया, तो भी उसको फ़ायदा है। नेकी ही नेकी है उसको, मतलब दोनों ही तरीके से उसको नेकी, क्यों? क्योंकि अल्लाह की राह में निकला था। तो यहाँ उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह की राह में लड़े, और अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत के बदले में उन्होंने बेच नहीं डाला। अब आप देखिए कितनी जगह ऐसा होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेच डाला। आखिरत का हमने ख़्याल ही नहीं किया। दिन-दिन भर कैसे हम अब देखिए कि मूवीज़ देखे जा रहे हैं। आजकल, पहले के ज़माने में ये होता था कि मूवीज़ की कैसेट्स खरीद कर ली जाती थी। अब आज लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि फ्री में मूवीज़ आ रही। आज यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर
کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر فری میں موویز آ رہے ہیں، فری میں ڈرامے آ رہے ہیں۔ پہلے تو بھی کیبل کا پے کرنا پڑتا تھا، لوگ اتنے میں پے کر کے بھی دیکھتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں فری ہے۔ تو لیکن یہ سوچئے کہ یہ فری کے بدلے کیا جا رہا ہے؟ کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس کے بدلے آپ کے زندگی کے قیمتی لمحے آپ سے چھین لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ دیکھو فری میں، ارے واہ! یہ تو ساری چیزیں فری میں، بس انٹرنیٹ لگا لو، باقی ساری چیزیں فری ہے۔ تو انسان کتنا خوشی خوشی فری کے چکر میں اپنے گناہوں کو بڑھا رہا ہے، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنی زندگی کو بیچ رہا ہے آخرت کے بدلے میں۔ آخرت کا بالکل خیال کیے بنا اپنی زندگی کو بیچ رہا ہے۔ ہم زندگی کے لمحے کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک سیریل دیکھا، ایک مووی دیکھی، اب دیکھیے کہ 3 گھنٹے کی مووی ہے، 3 گھنٹے اپنی زندگی کے قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیا نا، اس 3 گھنٹے میں ہم کتنا اللہ کو راضی کر لیتے، کتنا اللہ کے قریب ہو جاتے۔ اور وہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے بعد انسان کے دماغ میں وہی ساری چیزیں چلتی ہے۔ کبھی تو وہ دوسروں کو اس کی اسٹوری سنا رہا ہوتا ہے، کبھی تو اس میں کہ کچھ نیگیٹو پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کچھ کبھی اس میں کہ پوزیٹو پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، مووی بہت اچھی۔ اب آج کل میں نے اچھا کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے، نہیں نہیں بڑا اسلامک سیریل ہے، نہیں نہیں بڑی اسلامک مووی ہے، اس میں تو نماز کا بھی ذکر ہے، اس میں تو قرآن، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس میں چلے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان اپنی زندگی کو بیچ رہا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو دے رہا ہے۔ ہمارے اتنے قیمتی لمحات ہم چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، چاہے تو شیطانی کاموں میں خرچ کر دیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لڑے پھر وہ قتل کیے جائیں یا غالب آ جائیں تو ان قریب ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما۔ دونوں ہی طریقے سے ان کو اجر ہے، یہ تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دونوں طریقوں سے اجر ہے، چاہے وہ قتل کر دیے جائیں چاہے وہ غالب آ جائیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَا لَا تُقَاتِلُونَ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ، اس بستی سے، ظالمی اہلھا، کہ ظالم ہے اس کے باشندے، وجعل، اور کر دے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولین، کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنا نصیرا، اور کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو مستضعفین، یعنی کہ ہجرت نہ کر سکنے والے جو لوگ ہیں، تو تم ان کے لیے کیوں نہیں نکل رہے، کیوں ان کی مدد نہیں کر رہے؟ اب یہاں پر اس آیت میں ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو مکے میں بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اور کافروں کے ظلم تشدد برداشت کرنے سے مجبور تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے اور ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے، تو ان ظالموں جو ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے نکال لے جائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما، اور اس طریقے سے، اور ان کے اوپر اپنی گرفت بھیج دے، سخت گرفت بھیج دے، ایسی دعا فرماتے تھے۔ اور یہاں پر تو ایسی اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے ہی کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے مدد جہاد کر کے انہیں ان کے ظلم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اب کسی کے اوپر تکلیفیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو ہم بیٹھے رہیں بس خوشی سے کہ چلو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو سکون سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ہم نہیں جا سک رہے، اب جیسے کہ غزہ ہے، اب ہم نہ ان کے بچوں کو بچا سکتے ہیں، نہ ان کے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے دلوں میں تڑپ رکھ سکتے ہیں، اپنے دلوں میں ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے تڑپ کے کہ اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے دعائیں تو کریں، کم سے کم یہ تو ہمارا حصہ ہوگا اس میں کہ ہم اس میں سے ہم ان کے لیے دعائیں ہی کر دیں۔ الذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلو، تو تم لڑو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے،
इन्ना कैद शैतानी काना दईफा, बेशक शैतान का मकर निहायत कमजोर है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे यहाँ तागूत से मुराद कौन है? सरदारान कुरैश की अपनी अपनी चौधराहटें हैं, और इसी तरह यहूदियों और दूसरे कबाइल अरब के सरदारों की सरदारियां हैं, जिनकी बिना पर इनका अवाम पर एक रुआब था, दबदबा था। और जूं इस्लाम को अल्लाह ने तरक्की दी, तो इन सरदारों को अपनी सरदारियां डगमगाती नजर आई। तो इन्होंने क्या किया? मुसलमानों के खिलाफ कोशिशें शुरू कर दी, और गोया मुसलमानों के खिलाफ तमाम इस्लाम दुश्मन जो कौमें थी, ये एक होकर इस्लाम को मिटाने पर आमादा हो जाती। और इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र का ये इत्तेहाद दरअसल शैतानी इत्तेहाद था। तागूत जो कहा जा रहा है ना यहाँ पर, कि इन्होंने क्या किया? युकातिलून फिर तागूत, वो तागूत के लिए लड़ते हैं। यानी कि तागूत से क्या मुराद है? यहाँ पर ऐसे सरदारों से लड़ते थे कि लड़ना, कि ये इनके सारे के सारे एकजुट होकर लड़ते हैं। तो ये कैसा था इनका? शैतानी तरीका था ये सॉरी शैतानी इत्तेहाद था इनका असल में ये। और ये महज वक्ती और सियासी इत्तेहाद होता था, वरना इस इत्तेहाद में शामिल कौमों के देखिए कि उनमें भी बाहमी इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद ही रहते थे। उनके जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो एज इट इज रहते थे, लेकिन सिर्फ वो कब एक जगह आते थे? जब इस्लाम के खिलाफ उनको होना होता था, तो जब वो एक जगह आते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिदायत फरमाई कि इस शैतानी लश्कर का पूरी हिम्मत और जुरात के साथ मुकाबला करो, क्योंकि इनके इत्तेहाद की बुनियाद ही कमजोर है। तो यहाँ उनकी बात बताई जा रही कि एक तो यह है कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले, अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफरू, और जो कुफ्र करते हैं वो किसकी राह में लड़ते हैं? फी सबीलित तागूत, शैतान के रास्ते में लड़ते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम क्या करो? शैतान के दोस्तों से लड़ो, बेशक शैतान का मकर, और कैसा है शैतान का मकर? निहायत कमजोर है। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा आपने इन लोगों की तरफ? क़ीला लहुम कुफू, कहा गया उनको तुम इनसे रोके रखो अपने ऐदियकुम, अपने हाथ, व अकीमुस सलात, और तुम कायम करो नमाज, व आतुज ज़कात, और फिर तुम दो ज़कात। फलम्मा कुतिबा, फिर जब लिख दिया गया, कुतिबा का क्या मतलब है? लिख देना, फर्ज कर देना। अलैहिमुल क़ितालु, इन पर लड़ना, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तब एक फरीक इनमें से, यख़शौनन नासा, वो डरते थे अल्लाह लोगों से, खशियतिल्लाह, जैसे डरना हो अल्लाह के मान अल्लाह से, औ अशद्दु खशिया, या उससे भी ज्यादा डरना। कालू, और इन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा कतबता, क्यों तूने फर्ज नहीं किया, अलैना, हम पर, क़िताला, लड़ना, लौला अखरतना, क्यों ना हमें, क्यों लिखा तूने, क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर लड़ना, क्यों ना तूने हमें मोहलत दी, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, एक मुद्दत करीब तक। कुल, कह दीजिए, मताउ दुनिया, फायदा दुनिया का, कलील, थोड़ा सा है, वल आखिरतु खैरुन, और आखिरत बहुत बेहतर है, लिमन, इसके लिए जिसने तका, तकवा इख्तियार किया, वला तुजलमूना फतीला, और ना तुम जुल्म किए जाओगे धागे बराबर। अब ये देखिए कि यहाँ पर कुफ़्फ़ु अयदियाकुम, कुफ़्फ़ु किसको, कफ किसको कहते हैं? कफलिंग कफ्स जो होते हैं ना हमारे आस्तीन, तो आस्तीन के हिस्से को कफ कहते हैं ना। तो उनको क्या कहा गया कि तुम अपने हाथों को रोके रखो। क्यों कहा गया उनको? 13 साल मक्की दौर में इजाजत नहीं दी गई जंग की। उनको सिर्फ क्या कहा गया कि तुम अपने हाथों को रोके रखो, और सिर्फ क्या करो उस वक्त? अकीमुस सलात, आतुज ज़कात, फिर सिर्फ नमाज पढ़ो और ज़कात दो। फिर उसके बाद जब उनके ऊपर फर्ज कर दिया गया, उनके ऊपर यहाँ पर मक्के में जिहाद पर पाबंदी थी ना, मक्के में मुसलमानों पर कुरैश मक्का जो जुल्म व सितम ढा रहे थे, इनका निशाना ना सिर्फ गुलाम मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि आजाद लोग, मोअज़्ज़िज़ किस्म के जो मुसलमान भी थे, इन लोगों की तरह तरह से इन्होंने क्या किया था? जिंदगियों को तंग करके रख दिया था। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के हाथों कई बार इज़ाएँ पहुँची, तकलीफ़ें पहुँची। इस वक़्त बाज़ जुरात पसंद मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों के साथ जंग की इजाज़त चाही। तो आपने फरमाया, अभी मुझे जंग की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाज़ा तुम क्या करो? इन तकलीफ़ों पर सब्र करो, बर्दाश्त किए जाओ, और अपनी तमाम तर तवज्जे नमाज़ के क़याम और ज़कात की अदायगी पर सर्फ़ कर दो। तो यहाँ पर इनकी इन्हीं लोगों ने में से जो जंग की इजाज़त चाह रहे थे, तो उनके बारे में बात आ रही कि वो लोग क्या चाहते थे कि हमको इजाज़त दीजिए, या रसूलल्लाह हमको इजाज़त दीजिए कि हम इनसे जंग करें।
ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم عزت والے ہیں جبکہ ہم مشرک تھے، پھر ہم ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دے دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے۔ اب جب جنگ کا حکم آ گیا تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں ہماری جانیں نہ چلی جائے۔ تو پھر لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی، کیوں اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر کیوں جنگ فرض کر دی؟ ہمیں تھوڑی مہلت ہی دے دیتا۔ مطلب جب پریشانی آئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر ہم کو جنگ کرنا ہمارے اوپر لکھ دیا جائے تاکہ ہم ان سے لڑیں، ہمارے پر اتنی پریشانی آ رہی، اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے تھے، جب جنگ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس سے بچنے کی کوششیں کرنے لگے اس میں سے کچھ لوگ۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجیے ان سے دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا سا ہے اور آخرت خیر لمن اتقی، بہت بہتر ہے کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہترین ہے، دنیا ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگا برابر۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے، يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تمہیں پا لے گی موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم ہو مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی، يَقُولُوا، تو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی پہنچے ان کو کوئی تکلیف، یقولو، تو کہتے ہیں حاضی من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیری مطلب کاف زبر کا سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب کر دیتے تھے۔ قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء قوم، کیا پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں سمجھتے بات کو، نہیں قریب ہے کہ وہ سمجھیں نہ سمجھیں گے بات کو۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو تھے کہ یہاں پر یہ کیا کرتے تھے کہ ساری پہلی بات یہ کہ اس میں ان کو مکی دور میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ قرآن کی مکی صورتوں میں کئی ایسا حکم موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیے کہ جب وہ مدینہ میں پہنچ گئے، جب ان کو پھر جہاد کا جہاد ان پر فرض کر دیا گیا۔ تو یہاں پر دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنگ میں بھی گئے تو تمہیں موت آ سکتی ہے، اور اگر تم گھر میں بیٹھے کتنے بھی مضبوط قلعوں میں بھی اگر تم بیٹھو گے تو پھر تمہیں وہاں پر موت آ کے رہے گی۔ یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر تم جنگ میں چلے جاؤ تو تمہیں موت آ جائے گی، اور اگر تم گھر میں رہو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں کہیں بھی ہو تمہیں وہ پا لے گی موت، چاہے تم مضبوط قلعے میں ہو، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اگر کوئی ان کو اچھائی ملتی، بھلائی ملتی تو کیا کہتے وہ لوگ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم کو، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ان کو تو وہ نبی کی طرف اس کو منسوب کر دیتے۔ تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو پریشانی آ رہی تھی، ان کے جو اصحاب تھے عبادت میں چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، انہوں نے دارالارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا، اور ابتدائی 3 سال تبلیغ یوں ہی چلتی رہی کہ چھپ چھپا کر مسلمانوں کی تعداد صرف 40 تک پہنچی تھی جب اس وقت۔ تو یہ لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ کاہن کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ اسی طریقے سے کئی بار ان کو پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑتا تھا، مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے تھے اس دور میں مشرکین مکہ جو تھے۔ اس طریقے سے کس کا اسلام لانا اس قدر کٹھن اور جان جوخم کا کام تھا کہ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جیسے خیر یہ واقعہ کافی بڑا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو یہاں پر کئی ایسے ہم کو سٹوریز یہاں پر ملتے ہیں کہ ان کو اتنی پریشانی ان لوگوں نے، اتنے ان کو پریشانیوں میں ڈالا انہوں نے، اور بعد میں جا کر پھر جب اسلام کا بول بالا ہوا تو پھر جب مسلمانوں کے اوپر آسانیاں ہو گئی، پھر اعلان تبلیغ اور اس کے اثرات، نبوت کے پہلے 3 سال تبلیغ کا یہی انداز رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل کی، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ کا فرمان پھر نازل ہوا۔ تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان پر اسلام پیش کیا، مگر ہر بار جو ابو لہب جو تھا وہ
सॉरी। तो अबू लहब जो था हमेशा आड़े आता था, जिसका तफसीली ज़िक्र सूरह लहब में भी आता है कि हर बार आकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रोक देता था और इस तरीके से मुसलमानों को सख्ती से कुचल डालने के मिशन को पहले से ज़्यादा तेज़ तर कर रहे थे ये लोग। और मंसूबे पैगंबर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बनाए जा रहे थे, साज़िशें की जा रही थी। तो इसी तरीके से अरब का जो मुआशरा था, गुलामों का भी तबक़ा था जिन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता था। मालिक अपने गुलाम पर जितना भी ज़ुल्म रवा करता था, उसको ज़ुल्म करने की पूरी आज़ादी होती थी। और जान कभी-कभी तो वो जान से भी मार डालते थे। इनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि इस तरीके से वो गुलामों के साथ जो हरकतें करते थे। तो यहाँ पर इन सारी बातों की बात बताई जा रही है कि अगर इनको इनको कोई मुसीबत पहुँचती, तो वो क्या कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से। कोई अच्छाई पहुँचती तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। और जब कोई मुसीबत पहुँचती तो कहते हैं कि नबी जो हमारे साथ है, इसी की वज़ह से हमारे ऊपर सारी परेशानी हो। तो आप उनसे कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। फिर क्या हाल है इन लोगों का जो नहीं करीब है कि वो बात को नहीं समझते। मा अस्वाबका, जो पहुँचे इंसान तुझे, मिन हसनतन, कोई भलाई, फ़मिनल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से है। व मा असाबका, और जो पहुँचे तुझको, मिन सय्यतिन, कोई बुराई, फ़मिन नफ्सिका, वो तेरी अपने नफ्स की तरफ से है। ये बात हमको समझ जानी चाहिए। यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि जो भी कोई भलाई पहुँच रही है, वो अल्लाह की तरफ से। और अगर हमें कोई नुकसान पहुँच रहा है, कोई तकलीफ पहुँच रही है, कोई आज़माइश हमारे ऊपर आ रही है, तो हमारे ही अपने गुनाहों की वजह से। इंसान कभी भी अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखता, बल्कि हर चीज़ में वावेला करने बैठता है कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। शिकवे, शिकायत, रोना, पीटना, यही सारा कुछ इंसान करता है। बल्कि तकवा वाले जो लोग होते हैं, मोमिन जो लोग होते हैं, फ़ौरन अपनी कमी कोताहियों को देखते हैं कि अब क्या मुझसे क्या गलती हुई? क्या वजह से मेरे ऊपर ये आज़माइश आई? ये परेशानी जो आई है, मेरी कौन-सी गलती की वजह से, कौन-सी गलती में मुझे अल्लाह ताला ने पकड़ा है? तो ये इंसान को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी इंसान को जो भी भलाई पहुँचती है, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ भी पहुँची, तो इंसान की अपनी नफ़्सों की वजह से। हो सकता है कि कोई इंसान के ऊपर आज़माइश है, अलग-अलग किस्म की आज़माइश है। किसी के साथ बीमारियाँ हैं, किसी के साथ बच्चों की आज़माइश है, किसी के साथ शौहर की आज़माइश है, किसी के साथ कोई माली परेशानी की आज़माइश है, किसी के पास बहुत ज़्यादा माल देकर आज़माइश है, किसी के पास नहीं देकर आज़माइश। तो ये सारी आज़माइशें किस वजह से है? इंसान की अपनी बुराइयों की, अपनी कमी कोताहियों की वजह से। तो यहाँ हर इंसान जब भी कोई छोटी-सी आज़माइश आए हम पर, फ़ौरन हम तौबा इस्तग़फ़ार करें और फ़ौरन ये सोचें कि मुझसे गलती क्या हुई है। अपनी गलतियों को ढूँढें और उस पे रिपेंटेंस करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और रियलाइज़ करें। सबसे बड़ी बात है कि इंसान रियलाइज़ नहीं करता। इंसान अपने आप को नेक और पारसा समझता है ना। इंसान कभी भी देखिए कि अब हम अपने आप को बड़े नेक समझते हैं। हमने थोड़ा कुरान पढ़ लिया, हमने थोड़ी नमाज़ें पढ़ ली, हम अपने आप को बड़े नेक समझने लग गए। बल्कि क्या हमसे गलतियाँ नहीं होती है? ज़रूर होती है। कभी-कभी बोलने में, कभी सुनने में, कभी आँख के इशारे से, कभी कोई चीज़ से, कभी हमारे हाथों के अमल से, कभी हमारे चलने के पैरों से, कोई चीज़ से भी हमारी कोई गलती ऐसी हो सकती है, जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। तो फिर वो वजह से अल्लाह ताला क्या करता है? फिर अल्लाह ताला अपने बंदों पर आज़माइशें डालता है। क्यों डालता है? अल्लाह ताला को क्या खुशी है? पसंद है अल्लाह ताला को कि अपने बंदों को आज़माइश में डाले और खुश हो उनको देखकर, परेशानियों में देखकर खुश हो, नौज़ुबिल्लाह। बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदों से वो गुनाहों को हटा दे। वो गुनाहों की जो गंदगी है उससे साफ-सूफ करके उसको पाक साफ कर दे, ताकि वो फिर उसको जन्नत के आला दर्जात तक पहुँचा दे। दोनों ही इसमें अल्लाह ताला का इरादा हमारे साथ बेहतरी का ही है ना। तकलीफ देकर भी, आज़माइशों में मुब्तला करके भी। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैंने जन्नतें बनाई हैं, मेरा बंदा जन्नतों में रहे, एन्जॉय करे। तो फिर बंदा जा रहा है गुनाहों में, गुनाहों की ज़िंदगियाँ समेट रहा है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है उसमें? अल्लाह ताला क्या करता है फिर? उस परेशानी लाता है। जो भी कोई परेशानी पहुँचती है, फ़मिन नफ़्सिका, ये बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो भी कोई परेशानी मेरे साथ है, वो मेरे ही अपने वजह से है। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, फलाँ की वजह से ऐसे हुआ, वो उन्होंने ऐसे बोला था तो वैसे हो गया, वो आए थे तो ये हुआ, वो गए थे तो ये हुआ, वो मेरे शौहर ऐसे हैं तो उनकी वजह से बच्चे खराब हो गए। किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें।
بلکہ ہم اپنے آپ میں چیک کریں کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں، ہم کہاں غلط ہیں، کہاں ہم صحیح ہیں، کہاں ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، من یطیع الرسول، اور جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی، اور جس نے روگردانی کی، جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن، حدیث، نبی، ساری چیزیں بھیج دی۔ اب اس کے بعد جس نے اطاعت کی رسول کی، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور رسول کی اطاعت، رسول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کے راستے، اللہ کی خوشنودی کے راستے، یہی چیزیں سکھاتا ہے نا نبی۔ تو اگر ہم نبی کی اطاعت کریں گے تو آٹومیٹک اللہ کی اطاعت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے۔ اور جس نے روگردانی کی، جس نے منہ پھیرا، تو پھر اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ نہیں اب ان کی ہر وقت نگرانی کرتے رہو کہ یہ کوئی غلط کام ہی نہ کرے، بلکہ نبی کا کیا کام تھا؟ صرف پہنچا دینا۔ بعد میں اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم کتنا پک کرتے ہیں، کتنا چھوڑتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ہم اس کو کتنا کتنے ہم ان کی زندگیوں میں ہم اپنی نیکیوں کو لاتے ہیں، نبی کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ آیت نمبر 80 تک رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب